عظیم اللہ پہ توکل اور بھروسہ اور اللہ پر ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غار ثور میں موجود ہیں۔ سرداران قریش اپنے وفد کے ساتھ ابو جہل کی قیادت میں محمد کریم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو جا رہے ہیں، پورے کر و فر کے ساتھ طاقت کے ساتھ دوڑے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام غار ثور میں آپ چھپ گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس غار کے دہانے پر کھڑے ہو گئے، گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے کھوجی جو نشان تلاش کر رہے تھے وہ کہنے لگے یہاں تک تو آنا ثابت ہوتا ہے، اس غار تک، اس کے آگے کہیں قدم جا ہی نہیں رہے، کوئی نشانات ہی نہیں ہیں۔ جب یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف ہی جھانکا، اس غار کے منہ اور سوراخ میں دیکھنا شروع کر دیا، غار کے اندر آنے کی جسارت کی، ان کو تو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس غار سے باہر نہیں ہیں، یہاں تک آنا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ ایمان کا یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب اسباب سارے تمہارے خلاف ہوں، اللہ پر تمہارا توکل ایسا ہو۔ کس قسم کا؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین پہلو ہے۔ اسباب تمہارے خلاف، تمہاری کاوشیں رک گئیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار سے نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، راستے مسدود ہیں، اسباب منقطع ہیں۔ جو اسباب زہری ہے تمہارے خلاف وہ مکمل عروج پر ہے۔ مومن کا کام یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی کو بطور آئیڈیل نمونہ بناؤ، پریشان نہ ہو، اللہ سے نا امیدی نہ کرو، اللہ سے تعلق کمزور نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسباب مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے لیے اسباب نہیں۔